بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ سامعین و مشاہدین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم ذکر اور اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت مبارک اور اعلیٰ ترین نیکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لی گئی ہیں اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنی بار یہ پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں جن کا ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے اور نہ ہی صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ ذکر اور وظیفہ وہی کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بظاہر ذکر سے وابستہ لوگ جو شرک و بدعت اور خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کے پاس غیر شرعی رٹے رٹائے الفاظ اور تسبیح کے دانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت عظیم اور اہم ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور سعادتوں سے بھرپور ہے۔ وہ ذکر ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، مٹھاس پا لیا جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا۔ اس وظیفے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت یہ کلمات پڑھنے والے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے مؤذن کی آواز سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ذکر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر ظالم کے ظلم سے نجات ملتی ہے۔ آپ کو کسی بھی جگہ کسی بھی افسر یا جج یا حاکم کے ظلم کا خدشہ ہو، ڈر ہو، تو اس کے آفس میں، اس کی عدالت میں یہ پاکیزہ کلمات پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من خاف من امیرہ ظلما فقال رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ بن، کہ جس شخص کو کسی امیر سے کسی ظلم کا ڈر ہو اور وہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما واماما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دشمن سے یا اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا۔ اس ذکر کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس ذکر کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو خوش کر دے گا۔ دنیا میں ان نعمتوں کو پا کر خوش ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز، یہ شرف، یہ سعادت جس کو حاصل ہوگی وہ قیامت کے دن خوش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے قیامت کے دن ایسے شخص کو راضی اور خوش کر دے۔ اس ذکر کا، اس وظیفے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ نصیب ہوگا، داخلے کا شرف ملے گا، سعادت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لآخذن بیدی حتی ادخلہ الجنہ، کہ جس شخص نے صبح کے وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو میں ضامن ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضرور ایسے شخص کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ تمام کے تمام صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس ذکر کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ صحیح احادیث کے مطابق قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور قبر میں بھی کامیاب وہی ہوگا جو ان 3 باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے راضی اور خوش ہوگا، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے انہی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو ان 3 باتوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پر راضی ہوگا، وہ شخص ہی قبر کے 3 سوالات، من ربکا، تمہارا رب کون ہے، ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیکا، تمہارے نبی کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، ان سوالات کا جواب دے پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کے روزمرہ شب و روز کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔